ان کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں. جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہے یہ شہباز شریف نے جا کے جب میں گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آ جائے گا. ہم نے کہا کم از کم 7 ارب روپے ہماری کیبنٹ نے کہا, کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کا کم از کم بانڈ ہی لگوا لو. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, شہباز شریف نے گارنٹی دے دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے, کسی اور پارٹی باید پیپلز پارٹی کی میں ایک بات مانتا ہوں, وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہیں سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. دیکھیے جی اسمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی. جی آپ نے زور دیا کہ آپ کا مارچ تھا وہ پرامن تھا, شاید اسی لیے اپنے فیملیز کو بلایا تھا. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اسی دوران جو آپ کے پرانے وزیر داخلہ تھے جو ہمیشہ آپ کے متعلق اس طرح بیان دیتے تو وہ آپ ہی کا لگتا ہے, شیخ رشید صاحب, وہ خونی کا تو کیا خیال ہے کہ انہوں نے مجھے زیادتی نہیں کی آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا پرامن مارچ تھا اس کو؟ دیکھیے شیخ رشید ایک میرے سے بہت سینئر پولیٹیشین ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا, وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح, وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیر ان کے ساتھ بڑی دیر تک رہ چکے ہیں, وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے. لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں, آپ سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ میاں والی جیسی جگہ پہ, یہ کوہاٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئی ہیں. تو ہم ایک اکراس دا بورڈ ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ, دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلش میڈیم کلاس جو کبھی نان پولیٹیکل سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ ایک براڈ بیسڈ ہماری اپیل ہے. اس لیے میں کبھی بھی انتشار کے لیے نہیں, اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کلیئرنس لیں اور پھر ہم ایک ملک میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں جب بلاؤں گا اس بار یہ لوگوں کو, سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیئرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ گلو باٹا ان کے, اور یہ جو انہوں نے خاص طور پہ چینجز کیے ہیں, انہوں نے پولیس میں چینجز کیے, بیوروکریسی میں چینجز کیے, اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا. میں صرف سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتا ہوں. میں آپ کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو ہم نکالیں گے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کی اجازت سے. دیکھیے انہوں نے تشدد کیا, لاٹھیاں برسائیں, ٹیئر گیسنگ کی, اشتعال دلوایا, اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو, پی ٹی آئی کے ورکر کو چیئرمین کی ہدایت تھی, آپ نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا, آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ہے نا. اور صبح کو آپ کے سامنے ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری عورتیں نکلی اور وہ صاف کر رہی ہیں, وہ جو سارا گند پڑا ہوا تھا وہ صاف کر رہی تھی. اور یہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے. ہم نے جب دھرنے میں بھی تب سے اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا ہوا تھا. 126 دن میں کبھی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ہمیشہ وہ صفائی کرتے تھی. ایک پرامن احتجاج کی ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے پاکستان میں. جی سر آپ نے کہا کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اسٹاک ایکسچینج کی بات کی, گولے کے گرنے کی بات کی. حماد کو بلانا چاہیے تھا. اسد ہے ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے اسد. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ان سے فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ایک لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے, یہ لائی گئی ہے. اور جس کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا, اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہو آپ کو, تو وہ پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اتنا, اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے, اور روس سے جو حماد اظہر کو میں نے خاص بلایا, انہوں نے ڈیل
انہوں نے تو بلکہ آپ کو لیٹر بتایا جو ہماری امریکنوں سے روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی. تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دیں کیپبلٹی بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ابھی تک جو کہتے جی ڈیزل ہم نے بڑھانا ہے تیل بڑھانا ہے کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا. وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے اسحاق ڈار کچھ کہہ رہا ہے یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. ایسے حکومت نہیں چل سکتی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس